بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شریک حیات کے 17 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا۔ لاسٹ پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی تھی محبت کے حوالے سے کہ کس طرح ایک کپل اپنے درمیان محبت کو جنریٹ کر سکتے ہیں، کس طرح یہ محبت پروان چڑھ سکتی ہے اور ایک ایسی زندگی شروع ہو سکتی ہے جس میں آپ کے اور آپ کے خاندان کی بقا چھپی ہوئی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروگرام کو بہت غور سے دیکھیں اور اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لانے کی کوشش کریں۔ ہم چلتے ہیں مولانا علی عظیم چرائی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، لاسٹ پروگرام میں ڈسکشن ہمارا ہو رہا تھا ای میل اسپیشل سے پچھلے پروگرام میں کہ محبت کس طرح جنریٹ ہوتی ہے، کچھ پوائنٹس آپ نے واضح کیے تھے۔ فردر میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں فردر ہم اسی ٹاپک پہ ڈسکشن کریں، تو آپ کیا چاہیں گے کہ کس طرح اس کو فردر ہم بتا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ کس طرح کون سے ایسے پوائنٹس جن سے محبت اور زیادہ پروان چڑھ سکتی ہے زندگی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ محبت کی بات ہے اور دین کا محور ہی محبت ہے، عدالت ہے، اور بے عنوان مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، چاہتا ہے کہ وہ اس کی ہدایت کرے۔ ان تمام باتوں کو کہ جو میاں بیوی کی زندگی میں اور اس تیاری میں جو ہم باتیں یہاں کر رہے ہیں، اس میں محبت کے حوالے سے، مودت کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کچھ پروگرامز میں کچھ اشارے کیے، اور یہ موضوع کیونکہ کافی وسیع موضوع ہے تو اس میں مختلف باتیں کی جا سکتی ہیں، مختلف زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جو پچھلے پروگرامز میں ہم نے بات کی تھی وہ کچھ بنیادی اساسی فنڈامنٹلز تھیں کہ جن کو اگر اپلائی کریں گے زندگی میں تو اس سے محبت پر رنگ ہو جائے گی اور اس میں نورانی کیفیت اور آ جائے گی۔ اس حوالے سے ہم جو اب ایک بڑے کینوس میں اگر زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ محبت ان باتوں کے علاوہ کن چیزوں میں چھپی ہوئی ہے جو ظاہراً نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ رزق حلال، آپ کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کے گھر میں رزق حلال نہیں آئے گا تو محبت کی شدت میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ تو ایک انسان اگر پریشان ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن پھر بھی محبت نہیں ہے ہمارے درمیان آپس میں، تو وہ یہ ضرور دیکھے کہ اس کے گھر میں رزق حلال آ رہا ہے یا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے لوگ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خداوند کریم کو کتنا حاضر و ناظر جانتے ہیں اپنی زندگی میں، کیونکہ دیکھیں خدا کا دین ہے اور خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر آپ اس میں خدا کو حاضر و ناظر نہیں رکھیں گے اپنی زندگی میں تو خود بخود آپ کی زندگی جو ہے وہ کم رنگ ہوتی چلی جائے گی، خوشیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ پریشانیاں بڑھیں گی، کیونکہ جب آپ خدا سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے تو خود بخود آپ شیطانی قوتوں سے آگے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی نیوٹرل سٹیٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہ میں خدا کی طرف ہوں نہ شیطان کی طرف ہوں، میں بیچ میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یا آپ ایمان لے آئیں یا آپ ایمان نہیں لائیں، یہ والا سٹیٹ ہے۔ تو جب آپ خدا سے دور ہوں گے، خدا کی یاد سے دور ہوں گے، توسل نہیں کریں گے، آپ ائمہ سے، اہل بیت علیہ السلام سے آپ کا رابطہ نہیں ہوگا، تو آپ کی زندگی میں آنے والے مشکلات، پریشانیاں دور ہونا مشکل ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت کے توسل سے ہماری مشکلات، پریشانیاں، ہماری معرفت خدا تک، یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اگر ہم ان سے دور ہو جائیں گے، ان کا ذکر اور ان کی یاد ہماری زندگی میں نہیں ہوگی، یہ ہمارے رول ماڈلز نہیں ہوں گے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہے گی زندگی میں۔ تو اس لیے یہ کچھ بنیادی چیزیں، مثال کے طور پہ ایک انسان با تقویٰ ہے، ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ متقی ہو، لیکن اس حد تک ہے کہ وہ خیال رکھتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، روکتا ہے برائی کو، تو یہ اس کی زندگی کو نشاط بخشے گی۔ یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا، اچھے کام کرے گا، تو اس کی زندگی خود اچھی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زندگی ہے انسان کی، وہ اگر ان اصولوں پر استوار ہے کہ جو دین نے ہمیں دیے، تو ہماری زندگی میں محبت پائی جائے گی۔ اگر ہم احترام نہیں کریں گے، ہم اعتماد نہیں کریں گے، ہم تعریف نہیں کریں گے، ہم شکر نہیں کریں گے، تو کہاں سے آپ خوشحال اور محبت بھری زندگی ہوگی؟ قناعت اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو یہ کیسے پیش آئے گا؟ یہ تمام باتیں ایک طرف، اور دوسری طرف محبت کا جو تصور آتا ہے، اسلام ہمیں جو محبت کا تصور دیتا ہے، اور ایک انسان سے کہ جو خاص طور سے مومن ہے
اس کے ساتھ محبت کا جو تصور، اس کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ دینے کا بنتا ہے. یعنی میں محبت دوں. ہمارے تصور یہ ہوتا ہے کہ مجھے محبت ملے. یعنی آپ شوہر جو ہے بیوی سے تقاضا کرے گا کہ آپ مجھ سے محبت کریں. خواتین کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے. جبکہ محبت کی حقیقت یہ صرف دینا ہے، اس میں لینے کا تصور ہی نہیں ہے. یعنی جو اچھی کوالٹی کی محبت ہے وہ یہ ہے، ہائی کوالٹی کی محبت جو یہ ہے. بہرحال عام محبت وہ یہی ہے کہ آپ مجھے دیں میں آپ کو کروں. یعنی ابتدا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں میں آپ کے لیے کیا کروں. لیکن ہائی کوالٹی کی جو محبت ہوتی ہے اس میں صرف دینا ہی دینا ہوتا ہے، جہاں سے پھر عشق کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. ہم لوگ تو وہاں تک بھی نہیں پہنچ پاتے، ہم تو ابتدا میں ہی رہ جاتے ہیں، اسی میں سودے بازی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ آپ نے مجھے کتنا دیا، میں آپ کو اس کے بدلے کتنا دوں گی، آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں میں آپ کو اتنا خیال رکھوں گی. لیکن حقیقت محبت جو ہے وہ یہ ہے، وہ صرف دینا ہی دینا ہے. جیسے خدا کی ذات مخلوقات سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ آپ کو ہر چیز دیتی ہے، آپ سے کبھی پلٹ کے نہیں مانگتی. اگر کوئی چیز کہتی بھی ہے کہ تم مجھے پلٹ کر دو تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے. آپ احسان کرتے ہیں اس میں فائدہ آپ ہی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نیکی کرتے ہیں اس میں پلٹ کے آپ ہی کو فائدہ ہوتا ہے. تو جب خدا کا طرز فکر، یعنی خدا ہمیں اس طرح جینے کو بتاتا ہے کہ اگر تم محبت کر رہے ہو تو صرف دینا سیکھو. انبیاء دینے کے لیے ہے، ائمہ دینے کے لیے ہے. انہوں نے ہم سے کیا لیا؟ امام حسین نے پوری زندگی پوری فیملی قربان کر دی خدا کی راہ میں کہ امت کی اصلاح ہو جائے. ہم اپنے خاندان کی اصلاح اور اپنی اصلاح کے لیے بھی ہم کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محبت کریں اور ہمارے رول ماڈلز ہمارے انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، تو ہم ان سے کم یہ تو سیکھیں کہ ہم پہلے دینا شروع کریں. اور جب انسان دیتا رہتا ہے تو خود بخود خدا اس کے اندر اتنی وسعت پیدا کرتا ہے، اتنی زبردست اس کی پرسنالٹی بناتا ہے کہ سامنے والا خود مجذوب ہو جاتا ہے اس کے اندر. لیکن کیونکہ ہماری ظرفیت کم ہوتی ہے، ہم دیتے ہیں فوراً ریٹرن بھی مانگتے ہیں، کیونکہ دور ہی انویسٹمنٹ کا ہے اور اس کے ریٹرن کا ہے. تو ہمیشہ ذہن میں بھی یہ گھومتا رہتا ہے کہ 3 انویسٹ کی کتنا ریٹرن آئے گا، 2 لگایا 4 آئے گا. لیکن اگر آپ نے 2 اور 4 کے چکر میں لگ گئے تو لاس کا بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن اگر آپ نے معاملہ خدا کی طرح سے کیا ہے، خدا کے ساتھ کیا ہے، تو پھر آپ دیں گے، آپ خوشی سے دیں گے، آپ دیتے ہی رہیں گے. انشاءاللہ ریٹرن خدا سے مانگیں گے اور خدا اپنی زندگی کو بہتر خوشگوار بنائے گا. اس لیے محبت کا فلسفہ، اچھی محبت کا فلسفہ اسلام کے اندر وہ صرف دینے کا ہے اور توکل اور توسل خدا سے. تو پھر ہمارا معاملہ خدا سے ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے اور زندگی اسی طرح خوشگوار اور خوش و خرم رہے گی اگر ہم اسٹیپ اس طرح لیں گے. سر محبت کی بات ہو رہی ہے، کچھ بات کرتے ہیں ہم جنسی حوالے سے بھی. دین کیا گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے جنسی حوالے سے ایک تعلق قائم کرنے کو میاں بیوی کے درمیان؟ جی ہاں، نوجوانوں کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ، وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. تو ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا فیکٹر کہ جہاں سے محبت سٹارٹ ہوتی ہے اور جہاں سے وہ 2 الگ الگ پرسنالٹیز ایک جگہ مل رہی ہوتی ہیں تو ان کے کمبینیشن بننا اور اس سے محبت کا جنریٹ ہونا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے انسان کی زندگی میں. اور اسلام نے اس جنسی عمل کو ایک بہت مقدس عمل سمجھا ہے. یعنی ہم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. اور خاص طور سے جب شادی ہوتی ہے اور وہ پہلی رات میاں بیوی ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں خدا کو یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک حیوانی عمل نہیں ہے، یہ ایک الہی عمل ہے، خدا کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے جس سے اسلام کے نزدیک ایک نسل کو وجود میں آنا ہے. تو اگر ہم ابتدا خدا کے نام سے کرتے ہیں، توسل ہم خدا سے کرتے ہیں، اہل بیت سے کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی کو جو ہم سٹارٹ لینے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے نزدیک ہونے جا رہے ہیں، اس میں آپ ہمارے مددگار ثابت ہو، ہمیں نیک اولاد عطا کریں. بھائی وہ دعائیں ہیں، وہ نمازیں ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو لوگ پڑھیں کیونکہ یہ آپ کی نسل کے لیے ہے. تو اسلام آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ یہ عمل کہ جس کے ذریعے سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوگی اور یہ لذت انشاءاللہ محبت اور مودت میں تبدیل ہو جائے گی، یہ ایک فطری تقاضا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میرے اندر کوئی ڈیزائر نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اپنا چیک اپ کرانا چاہیے کہ اگر آپ ایک جوان ہیں تو آپ کے اندر یہ ڈیزائر ہونا چاہیے. یہ ایک فطری تقاضا ہے. اور انسان کے اندر شادی سے پہلے کچھ ذہنی اس کی ٹینشنز ہوتی ہیں، کچھ فزیکل اس کی ٹینشنز ہوتی ہیں، کچھ اور پرابلمز اس کو ہوتی ہیں. لیکن اس شادی کرنے کے بعد اور میاں بیوی ایک دوسرے سے جب نزدیک ہو جاتے ہیں تو اس ٹینشنز کو ریلیف مل جاتا ہے، انسان کو ایک سکون اور ایک آرام مل جاتا ہے، جس کے بعد اس کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، استعداد ابھر کے باہر آتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. انشاءاللہ اگر ہمیں کبھی موقع ملے گا تو ہم جو شادی کا مقام ہے اسلام میں، ہم نے اب تک جو گفتگو کی ہے وہ شادی کی اہمیت،
شادی کی ضرورت کے مطابق کی ہے، لیکن اسلام کا شادی میں مقام کیا ہے اس کے حوالے سے کبھی ہوگا، فرصت ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ وہ کیا ہے. اس میں ہم بتائیں گے کس طرح استعداد باہر آتی ہے شادی کے بعد اور کیا ہوتا ہے اور کیا چیزیں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے یہ فرمایا کہ تم جب شادی کر لیتے ہو تو اپنے نصف ایمان کو بچا لیتے ہو. یعنی شادی کرنا یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنا، ورنہ تم گناہ میں مبتلا، خطرہ ہے کہ گناہ میں نہ پڑ جاؤ. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے، یعنی بہت ساری باتیں. یہاں پہ میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ایک شرعی طریقہ ہے. دین نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ جس کے اس طریقے پر چل کر آپ اپنی جنسی خواہش کو صحیح طرح سے پورا کر سکتے ہیں. نہ صرف آپ اپنی پوری کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنے لائف پارٹنر کی بھی پوری کر رہے ہیں. یہ ایک باقاعدہ ایک ایجوکیشن ہے. افسوس کہہ لیں یا جو بات پریشانی کی ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو چھپایا جاتا ہے. ہماری نوجوان نسل کو گائیڈ نہیں کیا جاتا، جو کہ بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں کہ ہماری نسل کو اس حوالے سے گائیڈنس ملے کہ اسلام نے باقاعدہ آپ کو دن بتائیں، باقاعدہ آپ کو ٹائمنگز بتائیں. تو انسان اگر تھوڑا سا معلومات کرے، اپنے علماء سے رابطہ کرے، دوسرے سورسز سے وہ صحیح انفارمیشن حاصل کرے تو اس کی یہ لائف اچھی طرح گزر سکتی ہے، بہترین انداز سے گزر سکتی ہے. بہت ساری فیملیز میں جو پرابلمز ہوتی ہیں نوجوانوں میں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایجوکیشن نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ آپس میں اس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں جس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک ذہن منفی ہو جاتا ہے. میں کچھ ہیڈ لائنز لکھ کر لایا تھا تاکہ ایک اچھی بات یہاں ناظرین تک پہنچا سکوں. ہم ڈسکشن کو فردر کنٹینیو کریں گے، لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. www.haditv.com پر آپ ہماری ٹرانسمیشن لائیو 24 آورز ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو اس کے جواب کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info@haditv.com پر. جی مولانا. جی ہاں، اسی حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک ہسٹورین ہے ول ڈورنٹ، بہت مشہور ہے، اس کی ہسٹری کی میں بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی. تو انہوں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا اور نسل کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے جو ان کا مطالعہ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جوانوں کو جو اس کے اندر جو جوانی میں جو قوت اور جوش ہوتا ہے جنسی حوالے سے، ایک سیلاب، طوفان کے سیلاب کی طرح سے ہوتا ہے، آگ کی مانند. جب پانی کا ایک طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اسی طرح وہ آگ کی مانند اس کا وہ فلو ہوتا ہے کہ اگر اس کے لیے رکاوٹیں نہ لگائی جائے تو وہ ہر چیز کو دھرم بھرم کر کے رکھ دے، یعنی کلچر کو، انسان کو، کلچر کو، معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دے اگر جنسی آزادی دے دی جائے انسان کو. لیکن یہ اخلاقیات، یہ قوانین، یہ دین، ان تمام چیزوں کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چینلائز کر کے صحیح طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، ورنہ معاشرے کی بربادی کا سبب بنتی ہے چیز. تو ایک اس کی پوری اسٹڈی ہے اور الحمدللہ کچھ بھی موقع ملے تو اس کی ہسٹری کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. بہت مفید کتابیں وہ لکھی ہیں اب تک انہوں نے. کیا نام ہے؟ ول ڈورنٹ ان کا نام ہے، ہسٹورین ہے بہت مشہور. ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت کئی والیومز میں ان کی ہسٹری کی کتابیں، اور بڑا اچھا تجزیہ تحلیل کرتے ہیں وہ. اسی طرح انسان کے اندر نوجوان کو جسمانی حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، یعنی فزیکل فٹنس اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ وہ تعلیم کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اخلاقی حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرے، اسی طرح وہ فزیکلی بھی اپنے آپ کو فٹ رکھے کیونکہ اس کو انرجی کی ضرورت ہے، اس کو قوت کی ضرورت ہے. ڈائٹ اچھی لے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں کھانی چاہیے، کیا نہیں کھانی چاہیے. یہ سب چیزیں اس کو کامیاب بنائیں گی، اس کی زندگی کو کامیاب بنائیں گی. یعنی بہت ساری فیملیز میں جو پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں اور وہ بیان نہیں کر پاتا اپنی پرابلم، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی سیکسول لائف اچھی نہیں ہوتی. تو وہ اس لیے اچھی نہیں ہوتی کہ ان کو بہت ساری معلومات ہی نہیں ہوتی کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے تاکہ ان کی لائف اچھی ہو. اور اگر ان کی یہ لائف اچھی نہیں ہوگی تو وہ ان کے اندر ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا جو لائف کے دوسرے اسپیکٹس میں نظر آئے گا. تو انسان کو چاہیے کہ اس چیز کو اچھے طریقے سے اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرے تاکہ وہ ایک بہترین زندگی گزار سکے. ایک بڑا مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں موجود ہے وہ فالس قسم کی، غلط قسم کی ایک امیجنیشن ہے سیکشول لائف کی جو ہمیں ویسٹرن میڈیا دیتی ہے. اس کے نتیجے میں جو غلط انفارمیشن نوجوانوں کے پاس آتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی لذت کو حاصل کریں. جب وہ اس طرح کی لذت تک نہیں پہنچ پاتے تو وہ یا تو خود احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں، اب ہمیں کہیں اور سے یہ لذت کو حاصل کرنا ہے. تو اس سے وہ شرعی طور پہ بھی وہ گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں اور اپنے اندر اپنے ریلیشن شپ کو خراب کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اسلامی گائیڈنس ان کو دے دیں گے، اسلامی باتیں ان کو بتا دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور بلکہ بہترین زندگی گزرے گی.
ضرورت ہے ایجوکیشن کی، جس طرح مولانا نے فرمایا کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے کو، اور بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے شادی سے پہلے، اور علماء کی طرف سے بالکل، کہ ان کو چاہیے کہ وہ گائیڈ کریں نوجوان نسل کو اس حوالے سے. اس کے بعد کی شکایات یا زندگی میں جو رد و بدل ہوتا ہے شادی کے بعد، یا جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ماں باپ پر، ان کے بہن بھائیوں پر، اور خاص طور پر علماء دین پر جاتی ہے. اس حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی طرف توجہ دینی چاہیے بیفور اے پرسن گیٹس میرڈ، کہ وہ کس ذریعے سے اخذ کر سکتا ہے اس علم کو، کہ کس طرح اپنی جنسی زندگی، اپنی سیکشول لائف کو وہ بہتر بنا سکتا ہے. دیکھیں، معاشرے میں جو سورسز کسی بھی چیز کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ بکس ہیں، مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہے، تعداد شاید کم ہو لیکن ہے، یعنی بیسک انفارمیشن مل سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہ جو مفید کتابیں ان کا ترجمہ کرائیں، تاکہ آرگنائزیشنز جو موجود ہیں وہ ان کتابوں کا ترجمہ کریں تاکہ گائیڈ لائن نوجوانوں کو مل سکے. دوسری چیز یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے، میں نے بھی پہلے عرض کیا تھا یہ بات، اور علماء. مسئلہ یہ کہ گیپ آ گیا ہے نوجوانوں کا اپنے خود والدین کے ساتھ. اچھا، ہمارے کلچر میں خاص طور سے جو ایک ادب ہے، ایک لحاظ ہے، اس میں اوپن نہیں ہوتے. باقی ساری باتیں تو ہم کر دیتے، یعنی کسی کی غیبت بہت اچھے سے کر لیں گے اولاد کے سامنے بیٹھ کے، لیکن جو دین کی بات ہے وہ نہیں کریں گے. اگر فرض کریں یہ پردہ ہے بھی، یہ حیا کا پردہ ہے بھی، تو اسے اس مسئلے میں اتارنا چاہیے. یعنی ماں اپنی بیٹی کو بتائے، باپ بیٹے کو بتائے. اگر فرض کرے کسی بھی وجہ سے وہ نہیں بتا پا رہا تو ٹھیک ہے، وہ کسی اور کو فالو اپ کرے کہ کہیں بھی آپ گائیڈ کریں میرے بچے کو، میں ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہتا، اتنی عمر ہو چکی ہے، اب میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، آپ بتائیں. لیکن یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو گائیڈ کرے. تعلیم جس طرح اس کا کام ہے، تعلیم دینا اور دینی تعلیم دینا باپ کا کام ہے، تو یہ بھی دینی تعلیم کا حصہ ہے. بے شک. تاکہ دیکھیں اس کی نئی نسل جو آنے والی ہے وہ کہیں ڈس آرڈر پیدا نہ ہو، اس کو فزیکل پرابلمس نہ ہو، اس کو دوسرے پرابلمس نہ ہو، کہ کل کو بچہ پلٹ کے اپنے ماں باپ سے کہے کہ کاش میں اس گھر میں ہی نہیں پیدا ہوتا، کسی پڑھے لکھے سالم گھر میں پیدا ہوتا، میرے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو آرگنائزیشنز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ اس قسم کی کلاسز بھی ہونی چاہیے. خواتین کو پڑھائیں، مرد کو لڑکوں کو پڑھائیں، اور ان کو کچھ باتیں بتائیں کہ بھئی کیا طریقہ کار ہے، کیا نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، صحیح طرح سے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے پریپیئر کریں. تو یہ ضروری کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے کام کیے جائیں، آرگنائزیشنز آگے آئیں اور ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، بہت فاش انداز میں نہ کریں، لیکن اس کو طریقے سے تو انجام دیں. باقی سارے کام ہم کر رہے ہیں، ٹی وی کھلا ہوا ہے، سارے چینلز آ رہے ہیں، ہر چینل میں خرافاتی چیزیں آ رہی ہیں، اس کو تو کوئی منع نہیں کرتا کہ یہ بند کرو، یہ غلط چیز ہے. گھر میں سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں کوئی اچھی بات بتانے جائے گا، دین کی گائیڈ لائن کرنے جائے گا، تو اس کو سب برا بھلا کہیں گے. تو یہ ہمیں اپنے ذہن کو جو ہے وہ خود کھولنا پڑے گا، اور ہمیں صحیح گائیڈ لائنس دینی پڑیں گی. چاہے علماء آگے آئیں، چاہے ایکٹیو لوگ آگے ہیں، جو بھی جو رول پلے کر سکتا ہے اس میدان میں وہ آ کے کرے، تاکہ ان کی زندگی اچھی اور وہ غلط کانسیپٹ کے ساتھ زندگی آگے نہ بڑھیں. کیونکہ ویسٹرن جو پروموشن ہے ایک سیکسولیٹی کو، اس کو ہم امیٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ شیطانی پروسیس ہے، اس میں کوئی الہی عمل نہیں ہے کہ جس سے آپ کی یہ عمل جو ہے یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ اور باکمال ہو. بہت شکریہ. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے شریک حیات، میں تھا آپ کا میزبان سوید رضا. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.